کہ نیک لوگ اللہ والوں کی جو نشانیاں ہوتی ہیں ان سے برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ کیسے؟ پہلے دلیل دیتا ہوں۔ جب عروہ بن مسعود گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے، اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو صحابہ آپ کا بچا ہوا پانی جسم پہ ملتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوک ڈالتے ہیں، صحابہ ہاتھوں پہ لے کے ملتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک گرتا ہے، صحابہ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو اس عمل سے معلوم ہوا کہ نیک لوگ، اولیاء کرام، سلف صالحین، ان کی جو نشانیاں ہیں ان سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے، اور اس بات کا ثبوت قرآن سے بھی ہے۔ بعض لوگ نا بڑے سخت مزاج کے ہوتے ہیں، خاص طور پر یہ جو فتنہ انجینئر والا فتنہ ہے، جہلمی فتنہ، بزرگوں سے انہوں نے اعتماد کو ختم کر دیا، اکابر پر جو اعتماد تھا اسے ختم کر دیا۔ نوجوان نسل کو اس جہلمی فرقے نے، اس فتنے نے نوجوان نسل کے دلوں میں اکابر اولیاء کرام کی محبت کو ختم کر دیا۔ تو اب میں قرآن سے دلیل دینے لگا ہوں۔ آج کل کہتے ہیں نا جی کوئی ریفرنس دیں، حوالہ دیں، تو ایک تو نبی کا عمل، نبی کے سامنے صحابہ یہ کر رہے تھے، نبی کے سامنے کر رہے تھے، تبرک والا عمل نبی نے نہیں روکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسرا، قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 248 ہے، طالوت کا واقعہ ہے۔ طالوت بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا، تو بنی اسرائیلیوں نے پوچھا اپنے نبی سے کہ طالوت کی نشانی کیا ہوگی بادشاہ بننے کی؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون تَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَةُ۔ وہ جو تھا نا ایک بکس، وہ جو تابوت تھا، اس میں جہاں سکینہ تھا تو وہاں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات تھے، ان کی نشانیاں تھیں، ان کی علامات تھیں۔ تو لہٰذا یاد رکھیں، تبرک بآثار الاکابر، تبرک بآثار السلف الصالحین، یہ بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کے پاس کسی بزرگ کا کپڑا موجود، آپ کے پاس کسی اکابر کی ٹوپی موجود، اس کا رومال موجود، اس کی کوئی چیز موجود، آپ برکت کے لیے اپنے گھر رکھتے ہیں، برکت کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں، اس اللہ والے کی ٹوپی برکت کے لیے اپنے سر پہ رکھتے ہیں، بالکل صحیح ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے۔ ایک دفعہ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ، مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، خصوصاً اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں، یہ آج کل فتنوں کے دور ہے نا، آپ کے دلوں سے اکابر کی محبت، اللہ والوں کی محبت، علماء کی محبت کو ختم کیا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، تمہارے اکابر کے ساتھ برکت ہے، اکابر کے ساتھ تمہاری برکت ہے۔ تو لہذا یہ تبرک، یہ برکت، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایک دفعہ توجہ چاہتا ہوں، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر آئے، حضرت کبشہ رضی اللہ عنہ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کو منہ لگا کر پانی پیا، فوراً صحابیہ کھڑی ہوئیں اور مشکیزے کے منہ کو کاٹ لیا اور اس جگہ کو تبرک کے لیے اپنے پاس رکھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ لگا ہوا ہے۔ صحابہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے والا برتن موجود تھا، پیالہ، تبرک کے لیے صحابہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب گھر میں کوئی بچہ بیمار ہوتا نا، توجہ چاہتا ہوں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک پانی میں ڈال کر مکس کر کے بچوں کو پلاتے تھے تاکہ بچے صحت یاب ہو جائیں۔ یہ تبرک نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ یہ برکت حاصل کرنا نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں سوئے ہوئے تھے، گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، تو آپ کا پسینہ مبارک نکل رہا تھا، تو وہ تبرک کے لیے پسینے کو جمع کر رہی تھی کہ ہم خوشبو کی جگہ آپ کے پسینے کو استعمال کریں گے، اپنے خوشبوؤں میں ملائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پسینے کو اپنی خوشبوؤں میں ملانا چاہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا نیک لوگوں کی نشانیوں سے
تبرک حاصل کرنا یہ صحابہ کا عمل رہا ہے، یہ تابعین کا عمل رہا ہے، یہ محدثین کرام کا عمل رہا ہے۔ اگر کوئی آج تبرک کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی اکابر کی چیزوں کی برکات سے انکار کرتا ہے، تو یاد رکھو وہ صحابہ کے رستے پہ نہیں ہے، وہ قرآن کے رستے پہ نہیں ہے، وہ حدیث کے منہج پہ نہیں ہے۔ بالوں کے میں سخت ہو جاتے ہیں، تبرکات کا انکار کر دیتے۔ ہمارے دادا جی حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ، ان کے پاس بھی بڑے تبرکات تھے۔ اپنے مرشد حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ، ان کی ٹوپی تھی اور یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے سینے پہ ٹوپی کو رکھنا۔ اسی طرح روضہ مبارک کے ادھر کی مٹی بھی تھی، اور بیت اللہ کے جو پتھر ہیں، بنیادیں جو ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں رکھی تھیں، کچھ پتھر ہم نے بچا کے رکھے تھے، دادا جی نے وصیت کی تھی، کہا تھا کچھ جو ہے وہ میرے کفن میں تم نے ڈالنا ہے۔ اور یہ کفن میں تبرک ڈالنا یہ بھی صحابہ سے ثابت ہے، کوئی بعد کا عمل نہیں ہے۔ کون سے صحابی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، ناخن وغیرہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن میں، میرے ناک وغیرہ میں ڈال کے رکھنا۔ تو لہٰذا تبرک یہ عین قرآن کے مطابق ہے، میں نے دلیل پیش کی، عین حدیث کے مطابق ہے، صحابہ کے عمل کے مطابق ہے، تو لہٰذا تبرک کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب یوٹیوب چینل مفتی زبیر والد۔